السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج آپ کے سامنے ایک ٹاپک میں لے کر آیا ہوں، اور وہ ٹاپک ہے مسلم ڈاکٹر۔ سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے کہ ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہوتا ہے، اب اس میں کیا مسلم، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی۔ پر اس عنوان کا مقصد ہے کہ ایک مسلمان ڈاکٹر کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان ڈاکٹر میں کون سی صفات، کون سی خاصیتیں، کون سی کوالٹیز ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب انسان اپنے ساتھ دین لے کر چلتا ہے نا، تو اس کا معاملہ بہت اچھا ہوتا ہے، اس کا سلوک بہت اچھا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس تعلقات کی بنیاد پر، اللہ رب العالمین دین پر عمل کی بنیاد پر اس کے پیشے میں بھی برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز تو بہت سارے ہوتے ہیں، پر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے یہاں پر مریض زیادہ جاتے ہیں اور وہاں سے شفا زیادہ ہوتی ہے۔ ایک انسان ہزاروں روپے کی دوائی لیتا ہے، آرام نہیں ہوتا، اور ایک ڈاکٹر نارمل 20، 30، 50 روپے کی دوائی دیتا ہے اور لوگوں کو آرام ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ وہ کون سا ڈاکٹر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں شفا ڈال دیتا ہے، یا ایک مسلم ڈاکٹر میں صفات کیا ہونا چاہیے، یہ جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ دین انسان کی بنیاد ہوتا ہے۔ جو انسان مذہب سے جڑا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ بہتر انسان ہوتا ہے، اچھا انسان ہوتا ہے، اس میں اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اچھی صفات ہوتی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ کیونکہ الحمدللہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس بات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا مذہب نہیں جو صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سکھاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسا مذہب ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں، ہر گوشے میں، ہر جگہ، ہر فیلڈ میں ہمیں رہنمائی دیتا ہے، گائیڈنس دیتا ہے، کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے، کیسے زندگی گزاری جائے، اچھا کیا، برا کیا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ اسی لیے اس بات پر ہم بڑا فخر کرتے ہیں۔ چونکہ یہ پیشہ آج بہت زیادہ کامن ہے، بیماریاں بڑھتی چلے جا رہی ہیں، آئے دن ہمیں ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ گھر کے نسخوں سے لوگ ٹھیک ہو جایا کرتے تھے، آج کل چھوٹی چھوٹی بیماریاں اچانک بڑی ہو جاتی ہیں، بار بار ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے، ان سے علاج کروانا پڑتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ فیلڈ بہت زیادہ براڈ ہو چکی ہے، بہت بڑی ہو چکی ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ایک مرتبہ کم سے کم اس چیز کا تذکرہ کروں کہ ایک مسلمان ڈاکٹر کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان ڈاکٹر میں اللہ رب العالمین کون سی صفات کو چاہتا ہے، اسے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اب جیسا کہ میری عادت ہے کہ ہم پوائنٹس کی شکل میں بات کرتے ہیں، اگر میں پوائنٹس کے ذریعے بتاؤں کہ مسلم ڈاکٹر کیسا ہوتا ہے، تو نمبر 1، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، پیورٹی، اپنے ہر عمل میں وہ مخلص ہو، کہ اگر میں کسی کا علاج کر رہا ہوں اس کا مقصد اللہ، اگر میں کسی بیمار کو ٹھیک کر رہا ہوں اس کا مقصد اللہ، میرا بنیادی مقصد تو اللہ ہے۔ ہاں دنیا بھی ہے، پیسہ بھی ہے، فائدہ بھی ہے، رتبہ بھی ہے، سٹیٹس بھی ہے، شہرت ہے، وہ سب اپنی جگہ، پر میرا بنیادی مقصد ہے اخلاص، اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے عمل کرنا۔ تو ایک ڈاکٹر جب کسی کا علاج کرتا ہے تو اپنے دل و دماغ میں سب سے بنیادی چیز یہ رکھتا ہے کہ میں اللہ کے لیے علاج کر رہا ہوں، میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر یہ بیمار ٹھیک ہو گیا میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، مجھے جنت میں جگہ دے گا۔ اس مقصد سے ڈاکٹر اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے مریض کو ٹھیک کرنے کے اندر۔ تو سوچئے اگر کوئی ڈاکٹر مخلص ہو جائے، وہ غلط کر پائے گا، دھوکہ دے پائے گا، بلا وجہ کوئی کام کروائے گا مریضوں سے؟ ہرگز نہیں۔ پیورٹی اسلام کی بنیاد ہے۔ جیسا کہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کی ڈیفینیشن، ایمان کی تفصیلات بتائیے۔ تو آپ نے ایک لفظ کہا، ایمان اخلاص ہے۔ بس ایمان اگر سمجھنا ہے نا تو یہ سمجھ لو کہ اخلاصی ایمان ہے۔ آپ کے ہر عمل کا مقصد اللہ ہو، دنیا دکھاوا، ریاکاری آپ کا مقصد نہ ہو، آپ نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اسی بات کو مجمع الزوائد میں اللہ کے نبی نے اور زیادہ تفصیل سے بتایا کہ کل روز قیامت جب اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا، ایک انسان جائے گا اپنی نیکیاں لے کر فیصلے کروانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اذهبوا الى الذين كنتم تراعون في الدنيا، کہ دنیا میں جن کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے نا، جاؤ ان کے پاس، وہ تمہیں بدلہ دیں تو لے لو، کیونکہ تمہارا مقصد میں نہیں تھا، تمہارا مقصد میں نہیں تھا، تمہارا مقصد تھا تمہیں اچھا ڈاکٹر بولا جائے، تمہارے بارے میں کہا جائے اس جیسا تو کوئی علاج کرنے والا ہی نہیں ہے، تم اپنی تعریفیں چاہتے تھے، تم لوگوں سے فائدہ چاہتے تھے، تم چاہتے تھے کہ علاج کے بدلے لوگ تمہارا ہر فیلڈ میں سپورٹ کریں، کام کریں، مدد کریں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان سے جا کر اپنا اجر و ثواب لے لو۔ تو ایک بہتر ڈاکٹر، ایک اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو اپنے پیشے کے اندر پیورٹی کو رکھتا ہے، اخلاص کو رکھتا ہے۔ تو ڈاکٹر مسلم وہ ہے جس کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ پیورٹی کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کا مقصد صرف اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے۔ اور سوچئے نا، ایک ڈاکٹر جب اللہ کے لیے کام کرے گا
وہ غریبوں کا تھوڑا خیال رکھے گا, بلا وجہ جانچیں نہیں کرائے گا, بلا وجہ کی دوائیاں نہیں لکھے گا, کیونکہ اس کا مقصد اللہ ہے نا. تو مقصد اللہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیا چھوڑ دے گا, کمائے گا, اچھا کلینک بنائے گا, گھر بنائے گا, سب کرے گا, پر بلا وجہ نہیں کرے گا, بلا ضرورت نہیں کرے گا, دھوکہ نہیں دے گا. تو پیورٹی لازم ہے ایک ڈاکٹر میں آنا چاہیے. نمبر 2, الاحتساب من اللہ, ہوپ فرام اللہ. ساری امیدیں صرف اللہ سے لگائے, اللہ ہی سے میری امید ہے, اللہ ہی دینے والا, اللہ ہی عطا کرنے والا, وہی دے گا, وہی شفا دے گا. اللہ سے امید رکھے. جب آپ کسی مریض کا علاج کریں, آپ اس سے کہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا, اللہ تعالیٰ اس دوائی کے ذریعے شفا دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے علاج میں شفا دے گا. اللہ تعالیٰ سے امید رکھے, اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے, نہ کہ اپنی ذات کے بارے میں کہیں میں ٹھیک کرنے والا, میں نے کیا, میں نے علاج کیا, میں نے تم کو ٹھیک کر دیا. نہیں, اللہ نے کیا, میں تو ذریعہ ہوں نا, اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا, اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا دی, دینے والا تو اللہ ہے نا. اگر اللہ نہ دے تو میں کچھ کر پاؤں گا؟ ہرگز نہیں کر پاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ سے مضبوط امید اور یقین رکھے, تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو بڑا پیارا بدلہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسا کہ قرآن سورہ نحل آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, کہ یقیناً کوئی بھی انسان جب نیک عمل کرتا ہے نا, چاہے مرد چاہے عورت, اگر اس کا مقصد اللہ ہوتا ہے, ہم اس کی زندگی میں بھی برکت دیتے ہیں اور آخرت میں اس کو اجر بھی عطا کریں گے. مسلم ڈاکٹر اللہ سے بدلہ لینا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو لوٹاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے میرا اللہ مجھے بدلہ دے گا. یہ فیس یا علاج, اگر میں کسی کو غلط دوائی لکھ بھی دوں گا, غلط ٹیسٹ کروا بھی لوں گا, کتنا کمیشن مجھے ملے گا؟ دینے والا تو اللہ ہے نا. اور اللہ جب دے گا وہ دونوں جگہ دے گا, وہ دنیا میں بھی دے گا, آخرت میں بھی دے گا. تو اللہ کے لیے اپنے اس پیشے کو خالص بنا لیجئے, اپنے اس پیشے میں اللہ تعالیٰ سے نیت خالص کر لیجئے. ایسا نہیں کہ صرف ڈاکٹر کے اندر یہ خاصیت ہے, ہر فیلڈ میں یہ خاصیت لازم ہے, پر میرا بنیادی مقصد اس ٹاپک کا ہے ڈاکٹر, کہ ایک مسلم ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے. نمبر 3, متقی, تقوی اس کے اندر ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے اندر ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھے, تقوی رکھے, یعنی اس کے اندر اتنی ڈیوٹنس ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر ہونا چاہیے کہ وہ ڈر اسے ہر حرام سے روک لے, وہ ڈر اسے کمیشن سے روک لے, وہ ڈر اسے لوگوں کو غلط جگہ لے جانے سے روک لے, وہ ڈر اسے بلا وجہ آپریشن کروانے سے رکوا دے, وہ ڈر اسے ایسا نہ بتائے کہ مریض کو اتنا ڈراؤ کہ جو تم بولو وہ علاج کرے. آج یہی تو بزنس چل رہا ہے نا, ڈرا رہے ہیں. پہلے نارمل کتنی ساری ڈیلیوریز ہوتی تھی, آج کل سب جگہ سیزرین ہو رہا ہے, سب جگہ آپریٹ کیا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ یہی کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا تصور نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے. اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو بندہ صحیح عمل کرے گا اور یہ یقین کے ساتھ کرے گا کہ صحیح میں بھی اللہ برکت دے گا انشاءاللہ. اگر میں حق پر ہوں, اگر میں صحیح طریقے سے علاج کر رہا ہوں, تو بھی اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہی برکت دے گا انشاءاللہ جتنے لوگ حرام راستے کو چنتے ہیں اور اس کے بعد اپنی زندگیوں کے اندر کماتے ہیں. تو یقیناً متقی ہونا ایک ڈاکٹر کی بہت بڑی صفت ہوتی ہے. سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یقیناً وہ انسان جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے اور رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے رزق کے نئے نئے دروازے کھولتا ہے. ایک انسان آپ کے پاس آیا کہ آپ ہمارے ہاسپٹل میں اگر 10 آپریشن کروائیں گے ہم آپ کو اتنا کمیشن دیں گے, وہ کہے گا نہیں, اللہ تعالیٰ 10 آپریشن سے ملنے والے کمیشن سے کئی گنا زیادہ آپ کو برکت دے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ پر یقین رکھ رہے ہو نا, آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہو نا, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کسی کا نقصان نہیں کروا رہے ہو نا, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کسی کا پیسہ حرام میں نہیں لگوا رہے ہو نا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا, اللہ تعالیٰ نئے نئے روزی کے راستے کھولے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس جگہ پہنچے آپ نے خود کئی بہت لمبا خرچ کیا ہے, کروڑ روپے تک خرچ کر کے, 1.5 کروڑ خرچ کر کے لوگ MBBS اور MD تک پہنچتے ہیں. تو وہ کیا کریں گے؟ آپ حلال طریقے سے کمائیے, وقت زیادہ لگے گا پر اللہ برکت دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھو کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تعالیٰ روزی کے نئے نئے راستے تمہارے لیے کھولے گا. یہ اللہ رب العالمین کا یقیناً وعدہ ہے. نمبر 4, الاحسان, فیلنگ مانیٹرنگ آف اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے. یہ تو ہوتا ہے تقویٰ کہ دل میں ڈر ہو, ایک ہوتا ہے احسان کہ یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابھی بھی یہاں پر بھی دیکھ رہا ہے جب میں کوئی بیٹھ کر ڈیل کر رہا ہوں, کہ آپ مجھے اگر اتنا روپیہ دیں گے اس کے بدلے میں آپ کی اتنی کی دوائی لکھوں گا, اگر آپ مجھے اتنا روپیہ دیں گے میں اتنے کی جانچ کرواؤں گا. اگر آپ کوئی بھی ڈیل کر رہے ہو, کوئی جانے نہ جانے, اللہ رب العالمین آپ کو جانتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات کو جانتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خاصیتوں کو جانتا ہے. تو یقیناً اس بات پر بھی بندہ مومن کو یقین رکھنا چاہیے کہ احسان
اللہ تعالیٰ کے ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا، اللہ تعالیٰ مجھ پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے، اس بات کا بھی ایک مسلم ڈاکٹر کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اس آسمان اور زمین میں اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اللہ سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تیرا دھوکہ، تیرا جھوٹ، تیرا غلط، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، کس چیز کو کہاں دے رہا ہے، کون سی جانچ کہاں لکھ رہا ہے، کون سا آپریٹ کہاں کروا رہا ہے، کیا کر رہا ہے کیا نہیں، سب اللہ جانتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے. تیری ہر بات کی خبر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس بات کا بھی احساس مضبوطی کے ساتھ ایک اچھے اور مسلم ڈاکٹر کو، طبیب کو ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی ذات پر یقین رکھوں کہ میرا اللہ تعالیٰ احسان کے ساتھ، یعنی احسان پر یقین رکھوں کہ میرا اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ بھی بڑا بنیادی نقطہ ہے جو ایک مسلم ڈاکٹر میں ہونا چاہیے. نیکسٹ ہوتا ہے نمبر 6 تزکیہ نفس، سیلف اینالائسس. اپنے آپ کا خود کا تزکیہ کرے. کیا میں صحیح کر رہا ہوں؟ کیا میں صحیح علاج کر رہا ہوں؟ کیا میں علاج کی اہلیت رکھتا ہوں؟ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ علاج کے قابل نہیں ہوتے پر علاج کرتے ہیں کیونکہ وہ نہ نہیں بول سکتے نا، انہیں بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پر پھر بھی ٹیسٹ پہ ٹیسٹ کرائے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے لوگ چھوٹا مان لیں گے، مجھے غلط مان لیں گے. اپنا تزکیہ کرو، اپنے آپ کو چیک کرو. کیا میں اس قابل ہوں کہ اس سیٹ پر بیٹھوں؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ لوگوں کی بیماریوں کا علاج کروں؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ بیماریوں کو سمجھ پاؤں اور اس کا اچھی طریقے سے پرسکرپشن لکھوں، اچھی طریقے سے علاج کر پاؤں؟ قابل ہوں میں اس کے؟ اپنا خود کا تزکیہ کرو، اپنے خود کو چیک کرو. جو میں روزی کما کے رات کو گھر لے کر جاتا ہوں، جس روزی سے میں کھانا خرید کے بچوں کو کھلاتا ہوں، کیا میری روزی حلال ہے؟ کیا میرا پیسہ حلال ہے؟ کیا میرا کمانے کا طریقہ حلال ہے؟ کیا میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دیتا؟ اپنے آپ کو چیک کرے، اپنا تزکیہ نفس کرے. اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں تفصیل کے ساتھ بتاتا ہے نا، ارشاد فرمایا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو چیک کر لیا، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو چیک کر لیا، اپنے آپ کو جان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا. وہ کامیاب ہو گیا، اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اور تزکیے کا مطلب نماز پڑھی، اللہ سے معافی مانگی، پر تم تو دنیا دنیا کرتے ہو، دنیا کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ دنیا ختم ہونے والی بھی ہے اور یہ خیر بھی نہیں ہے، اور آخرت بہتر بھی اور باقی رہنے والی بھی ہے. اپنا تزکیہ کرو، اپنا انالائسس کرو، اپنے آپ کو چیک کرو. کیا میرا طریقہ صحیح ہے؟ کیا میری کمائی صحیح ہے؟ کیا کمانے کا انداز صحیح ہے؟ کیا میرا پیسہ لینا صحیح ہے؟ میں جس کا علاج کر رہا ہوں کیا میں اس کے قابل ہوں؟ میں جس کا علاج کر رہا ہوں کیا اس کی بیماری مجھے سمجھ میں آ گئی ہے؟ نہیں آئی، اگلے کی طرف ریفر کر دو، کہیں اور پہنچا دو. لوگ آپ کو اس سے برا نہیں مانیں گے بلکہ آپ کی عزت بڑھ جائے گی کہ صاحب ان کو سمجھ میں نہیں آتا نا، وہ کہیں اور بھیج دیتے ہیں. پر غلط علاج نہیں کرتے ہیں، غلط دوائیاں نہیں دیتے ہیں، وہ ہماری زندگی سے کھلواڑ نہیں کرتے ہیں. تو ایک مسلم طبیب کو بار بار اپنا انالائسس کرنا چاہیے، اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے. اسی طریقے سے نمبر 7 طلب العلم، علم حاصل کرنا، یعنی اپڈیٹ یور سیلف ریگولرلی. اپنے آپ کو برابر اپڈیٹ کر کے رکھنا. ورنہ کئی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے کئی ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں، وہ پرانی روش پر ہی چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ہوتا تھا کہ نبض دیکھ کر علاج ہو جاتا تھا، اب اتنا آسان نہیں ہے. اب ایسی بیماریاں ہیں کہ جب تک ٹیسٹ نہ کرا لیا جائے، بلڈ چیک نہ کروا لیا جائے، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو ڈینگو ہے، اس کو ملیریا ہے، اس کو ٹائیفائڈ ہے، اس کو فلاں بیماری ہے، کس چیز کی وجہ سے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، کس کی وجہ سے اسے بخار آتا ہے، کس وجہ سے اس کے ہاتھ پیروں میں درد ہوتا ہے، کیا وجہ ہے ویکنیس کی، ہم جان نہیں پاتے. تو آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرو نا، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرو. نہیں جو کانفرنسز ہوتی ہے، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے زیادہ جاننے والے ہیں، ان سے علم حاصل کرو، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرو، اپنے آپ کو علم کی طرف لے کر جاؤ. کیونکہ علم حاصل کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہوتا ہے. انسان اس کے ذریعے عزت پاتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ پرانی روش پر ہی چلیں جو آپ کے باپ دادا چلاتے آ رہے ہیں. اپنے آپ کو اپڈیٹ کرو، بہتر طریقے سے پیش آؤ تاکہ آپ ہر بیماری کو سمجھ پاؤ، اس کا اچھا علاج کر پاؤ. تو ایک مسلم طبیب کو وقت پر اپنے آپ کو اپڈیٹ بھی کرنا چاہیے، علم بھی حاصل کرنا چاہیے. اس سے اس کا پیشہ اور زیادہ بہتر بن جاتا ہے. اس کی وہ ڈگنیٹی، اس کا وہ مقام جو وہ چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے. تو اپنے آپ کو برابر وہ اپڈیٹ کرتا رہے. نیکسٹ نمبر 8 اور بڑی بنیادی چیز، اخلاق، مورل ویلیوز، اٹریکٹیو پرسنالٹی. یعنی آپ ایسے نظر آئے نا کہ آپ کی طرف آپ کا مریض اٹریکٹ ہو گیا. ہاں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا انداز بہت پیارا ہے، بولتے بہت اچھے سے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا، جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے، کورونا کے بعد سے زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، 2 طرح کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ایک نیگیٹو پرسنالٹی
ایک پازیٹیو پرسنالٹی. ایک ڈاکٹر ایسا ہوتا ہے کہ اسی بیماری کے لیے آپ اس کے پاس جائیں, وہ آپ کو ایسے بیان کرے گا کہ آدھی بیماری وہیں ٹھیک ہو جاتی ہے. ارے کوئی مسئلہ نہیں, کامن ہے بیماری, سب کو ہو رہی ہے آج کل, تو کوئی مسئلہ نہیں, دوائی ہے نا, علاج ہے نا, کوئی ٹینشن نہیں. کینسر کا مریض ایسا ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے میں آدھا ٹھیک ہو گیا. اور ایک ایسے نیگیٹو ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ جا کر بیٹھے, وہ آپ کی رپورٹس ہی ایسے پڑھیں گے کہ آپ کو لگے گا اب میں گیا, ختم. وہ آپ کے سامنے جب رپورٹس پڑھتے ہیں نا, ان کے فیس کے ایکسپریشنز اس طریقے سے آتے ہیں کہ بالکل میں تو ختم ہو گیا ہوں, رپورٹس میں لکھا ہے کہ 10 دن میں مرنے والا ہوں. نیگیٹو پرسنالٹی, ہمیشہ نیگیٹو انداز کے اندر پیش آنا, ہمیشہ نیگیٹیوٹی دکھانا, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. پازیٹیو انداز میں پیش آؤ, اچھی پرسنالٹی کے ساتھ آؤ, اچھے انداز میں بات کرو, تواضع کے ساتھ جھک کر بات کرو. مریض جب پوچھ رہا ہے اسے جواب دے دو. وہ پریشانی میں آیا ہے نا, وہ تکلیف میں آیا ہے نا, اس کے پاس وقت نہیں کہ وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھے, اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کا وقت خراب کرے, پر وہ پریشان ہے, اس کا بچہ بیمار ہے, اس کی بیوی بیمار ہے, اس کے ماں باپ ہاسپٹل میں آپ کے انڈر میں ایڈمٹ ہے. وہ سمجھنا چاہتا ہے, وہ جاننا چاہتا ہے, وہ آپ سے سننا چاہتا ہے. وہ 2 لفظ ایسے چاہتا ہے کہ آپ بول دیں گے اسے سکون ہو جائے گا, آپ بتا دیں گے اسے اطمینان آ جائے گا. کیا فرق پڑے گا آپ کو اگر آپ نے محبت سے بول لیا؟ کیا فرق پڑے گا آپ کو اگر آپ نے اسے عزت دے دی؟ تو ایک ڈاکٹر کا بااخلاق ہونا ضروری ہے, ایک ڈاکٹر کا اچھا اخلاق والا ہونا, اچھے انداز والا ہونا لازم ہے. کہ ڈاکٹری صفت کے اندر, اس پیشے کے اندر آپ کا اخلاق بہت پیارا ہونا چاہیے. آپ کے منہ پر ایک ایسی پازیٹیو اسمائل ہو, ایک ایسی ہنسی ہو کہ جب کوئی آپ کے پاس ہے اسے اچھا محسوس ہو, ذرا خوش ہو کر آپ اس سے ملیں, اچھے سے اسے سنیں, اچھے سے رپلائی کریں. فیس دے کر جا رہا ہے نا, بنا فیس کے تو آپ کو دکھا نہیں رہا ہے نا, آپ اس سے اچھی فیس بھی لے رہے ہو نا, تو کم سے کم اسے وقت بھی دو. ایک اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ, ایک اچھے انداز کے ساتھ بات کرو, تاکہ اس کی بیماری میں اسے افاقہ نظر آئے, تاکہ اس کی بیماری میں اسے فائدہ نظر آئے. یہ لازم ہے ایک ڈاکٹر کے اوپر کہ اپنا اخلاق بہت پیارا رکھے. اب اگر اخلاق کی بات کروں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں, اللہ کے نبی نے احادیث میں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈھیر و بے شمار چیزیں اخلاق کے تعلق سے بیان کی ہیں. کہ جیسا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, ان الرجل, یقیناً ایک آدمی اپنے اچھا اخلاق کی وجہ سے ایک نمازی اور روزے دار کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. ایک آدمی نفلی نمازیں پڑھ رہا, نفلی روزے رکھ رہا ہے ایک طرف, اور ایک طرف بااخلاق انسان, ان دونوں کو کمپیریزن اگر کیا جائے تو کبھی کبھی اخلاق اچھے رکھنے والا اس نفل عبادت کرنے والے کے برابر پہنچ جاتا ہے. اچھا اخلاق رکھنا, تواضع اور نرمی رکھنا, کہ جب آپ کے سامنے کوئی آئے, ضروری نہیں نا کہ اپنی ڈگری کے حساب سے آپ بات کریں, کہ اگر آپ MD ہیں, آپ MBBS ہیں, آپ کے پاس فلاں ڈگری ہے, تو آپ کا انداز اتنا زیادہ روڈ ہو. ارے آپ پیار سے ملو نا. اس کائنات میں سب سے بڑا درجہ اگر کسی کو اللہ نے دیا تو وہ کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے بارے میں آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا کہ اگر کوئی بچی آپ کی انگلی پکڑ کر چلتی تو آپ اس کے ساتھ چلنے لگ جاتے تھے, آپ بچوں کو سلام کر لیتے تھے, آپ چھوٹوں کو سلام کر لیتے تھے, آپ آگے بڑھ کر معافی مانگ لیتے تھے. کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے نا, اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ کہ آپ میں تواضع پایا جائے, ماڈسٹی پائی جائے, جھکاؤ پایا جائے, آپ جھک کر لوگوں سے ملے. اسی طریقے سے آپ کے اندر سچ پایا جائے, سچائی کے ساتھ بات کریں, سچ بات کریں, جو ہے وہ بتائیں, جتنا ہے اتنا بتائیں, بیماریوں کو بڑھا کر نہ بتائیں, تکلیف کو بڑھا کر نہ بتائیں, اپنا دھندا بڑھانے کے لیے اس کی بیماریوں کو نہ بڑھائیں, جو ہے اسے سچ بتائیں. اسی کی طریقے سے ذرا ہمبلنس بھی رکھیں, ذرا رحمت بھی رکھیں, ذرا نرمی بھی رکھیں. ہوتا ہے نا کئی بار ہمیں کچھ لوگوں کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے اپنے عام قانون سے. جیسے آپ کا قانون ہے کہ آپ 800 روپیز کی فیس لگاتے ہیں پر 15 ڈیز میں وزٹ پر گئے, 15 دن میں اگر آ کر ملے گا تو ہم اس بیچ میں آنے والے سے تو کچھ نہیں لیں گے, 15 دن اگر اوپر ہو گئے, 10 دن اوپر ہو گئے, ہم 800 روپے لیں گے. کئی بار ہمیں لوگوں کو دیکھ کر اپنا یہ انداز بدلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, پریشان حال ہے, تکلیف کے اندر ہے, کون اس کا علاج کرے گا؟ میں نہیں کروں گا تو کون اس کی مدد کرے گا؟ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے نا, میں روزانہ 10-20 لوگوں سے لے رہا ہوں, ایک آدھ سے کم بھی لے لیے, کیا فرق پڑ جائے گا؟ اپنے اندر رحمت لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا عظیم پیشہ دیا ہے. یاد رکھو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جانتے کون سا پیشہ دیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو انسان ایک انسان کو زندگی دے گا, اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو زندگی دینے کا ثواب اسے دے گا. آپ زندگی دینے کا کام کرتے ہو, آپ ڈاکٹر ہو, آپ کی وجہ سے ایک مریض زندہ ہوتا ہے, دوبارہ مرنے سے بچ جاتا ہے. ورنہ لوگ چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں مر جاتے ہیں, پیلیے میں انتقال ہو جاتا ہے, ٹائیفائڈ میں انتقال ہو جاتا ہے لوگوں کا, چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے اندر, اور بڑی بڑی بیماریوں سے لوگ نکل جاتے ہیں. آپ زندگی دینے کا کام کرتے ہو, آپ جیسا ثواب اللہ کسی کو نہیں دیتا ہے. اس لیے اپنے اندر تھوڑی رحمت لے کر آئیں. اسی طریقے سے ایک بنیادی چیز جو ڈاکٹر میں ہونا چاہیے, اخلاق, اسی پوائنٹ کے اندر بتا رہا ہوں, وہ ہے حیا, شرم.
شیم، تھوڑی سی شرم اس کے اندر ہونا چاہیے، ورنہ بڑا عجیب معاملہ ہے اس فیلڈ کے اندر۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ خواتین آ رہی ہیں، ان کا علاج کر رہے ہیں، ضرورت نہیں تو بھی چھو کر علاج کر رہے ہیں، انہیں بار بار ٹچ کر رہے ہیں، کس جگہ بیٹھنا، کس انداز میں انہیں بیٹھانا، تھوڑا سا تو احتیاط کریں، شرم و حیا رکھیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھے شرم نہیں آتی ہے نا پھر جو کرنا ہے کر، بے شرم چاہے جو کر سکتا ہے، اپنے اندر شرم و حیا لاؤ، اپنے اندر شرم و حیا لاؤ۔ اللہ کے نبی بیعت کیسے لیتے تھے، اللہ کے نبی خواتین سے بات کیسے کرتے تھے، اللہ کے نبی خواتین کے ساتھ آپ کا تعلقات کیسے ہوتے تھے، ان چیزوں کو پڑھو نا، اپنے اندر وہ اخلاق لے کر آؤ نا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت والا آپ کو مقام عطا کیا ہے، اس مقام کی ذرا تو قدر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو درجہ دیا نا وہ اللہ نے درجہ کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ آپ کے پاس ایک عظیم الشان پیشہ ہے جو اللہ نے پیشہ سب کو نہیں دیا ہے، اس کی قدر کرنا بھی ایک مسلمان پر بہت زیادہ ضروری ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 9 ہے احترام المریض، رسپیکٹ یور پیشنٹس۔ اپنے پاس آنے والے پیشنٹس کی عزت کرنا چاہیے، وہ بے عزت لوگ نہیں ہیں، وہ کمزور حقیر لوگ نہیں ہیں، وہ فقیر محتاج لوگ نہیں ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، وہ آپ کو پیسہ دیتے ہیں، وہ آپ کا کاروبار چلوا رہے ہیں، ان کے ذریعے آپ کا گھر چل رہا ہے، ان کے ذریعے آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہے، ان کے ذریعے آپ نے گاڑی خریدی ہے، ان کے ذریعے آپ نے گھر خریدا ہے، یہ ذریعہ ہے آپ کی روزی کا، اس لیے ان کی ریسپیکٹ کرو، ان کی عزت کرو، ان کو مقام اور مرتبہ دو۔ ان کے لیے جیسے مثال کے طور پر آپ نے کلینک بنایا ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی نا تو مریضوں کے لیے اچھا بیٹھنے کا انتظام کرو، پانی کا انتظام کرو، ہوا کا انتظام کرو، ورنہ کما رہے ہیں بہت سارا پر بیٹھنے کا انتظام نہیں کرتے، مریض کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس انتظام نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، بات الگ ہے، پر ہے اور اس کے بعد بھی اگر آپ انتظام نہیں کر رہے ہیں گناہ گار ہیں آپ ان کی عزت کرو، وہ مریض ہے، وہ پیشنٹس ہے، وہ آپ کو کمائی دینے والے لوگ ہیں، ان کا احترام کرو، اپنے پیشنٹس کا احترام کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اعلیٰ مقام دیا کہ لوگ آپ کے لیے 2 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، 3 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، نمبر لگا کر بیٹھتے ہیں، 8 دن پہلے اپوائنٹمنٹ لگانے کے لیے آتے ہیں، تب جا کر آپ سے ملنے کا شرف انہیں حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے مریضوں کی بڑی رسپیکٹ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مرتبہ دیا جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ کوشش کرو کہ جلدی جلدی سب کو وقت دو، سب کو اچھی جگہ دو، سب کو انتظام دو، سب کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آؤ، یہ بھی ایک ڈاکٹر کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 10 ہر اچھائی پر اللہ کی تعریف کرو، پریز آف اللہ کی تعریف کرو، آپ کی زبان پر جملہ رہے۔ میں کئی ڈاکٹرز کو پرسنلی جانتا ہوں، الحمدللہ جب بھی آپ علاج کے لیے جائیں تو وہ یہی کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ ٹھیک کرے گا۔ مریض نے آ کر کہا آپ کی ایک خوراک سے مجھے آرام ہو گیا، کہا الحمدللہ اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اب دیکھیے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا اور معجزہ دیا تھا کہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے کوڑ ٹھیک ہو جاتا تھا، ہاتھ پھیرتے تھے سفید داغ کی بیماری ختم ہو جاتی تھی، ہاتھ پھیرتے تھے آنکھوں کا اندھا جو ہوتا تھا اسے آنکھیں آ جاتی تھی، پر آپ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ نے کیا، اللہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ لئن شکرتم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے نا میں نعمت بڑھاتا چلا جاؤں گا، اگر ناشکری کرو گے نا میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کا مقام اور مرتبہ بتاؤ، اپنے مقام کو نہیں اللہ کے مقام کو بتاؤ، آپ کو اللہ تعالیٰ خود بخود عزت دے گا۔ جب آپ اللہ کے لیے کام کرو گے نا اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا، اللہ تعالیٰ عزت کا دینے والا، اللہ تعالیٰ مقام کا دینے والا، اللہ تعالیٰ مرتبے کا دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بار بار یاد رکھو اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یقیناً اچھائی کی امید رکھو تو اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ بہتر انشاءاللہ کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 11 ہے اپنے مریضوں کے لیے اچھا چاہو۔ سمجھ رہے فرق؟ اپنے لیے اچھا نہیں، اپنے مریض کے لیے اچھا۔ میرے مریض کا فائدہ جس میں ہے میں وہ عمل کروں گا، اگر اسے اس دوائی سے فائدہ ہوگا یہی دوں گا چاہے سستی ہے، اس کو اگر ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کا فائدہ اس کو یہی کرواؤں گا۔ مریض کی بھلائی کو دیکھو، آپ کے پاس آنے والوں کی بھلائی کو دیکھو۔ میں دیکھیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ مت کماؤ، آپ کماؤ، آپ اچھا اپنا گھر بناؤ، اچھی گاڑی بناؤ اور اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے کم میں بھی برکتیں دے گا، پر اس کا مطلب فضول میں مت کماؤ، غلط طریقے سے مت کماؤ، دھوکہ دے کے مت کماؤ، حرام بول کر مت کماؤ۔ کئی لوگ ہوتا ہے نا پیشنٹ سے پتہ ہے کہ انتقال ہو چکا ہے، پتہ ہے کہ بالکل قریب الانتقال ہے، اس کے بعد بھی ہاسپٹل میں جانچ پر جانچ چل رہی ہے، ٹیسٹ پر ٹیسٹ کر رہے ہیں، وینٹیلیٹر لگا رکھا ہے، جب پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہے، اب وقت نہیں بچا ہے، اب حالات خراب ہے، اسے چھوڑ دیجئے نا، ان کی بھلائی چاہیے نا، ان کی اچھائی چاہو نا، ان کی بہتری دیکھو نا۔ ارے اللہ برکت دے گا، اللہ پر یقین رکھو نا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا دیکھنے والا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور آخری پوائنٹ اس ٹاپک میں ہم رکھ سکتے ہیں، ایک اچھے آئیڈیل بنو، میک یور سیلف این آئیڈیل۔
اپنے آپ کو ایک آئیڈیل بناؤ، اپنے آپ کی اپنی پرسنالٹی کو ایسا آئیڈیل بناؤ کہ آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر صاحب جیسا بننا ہے، کیا ڈاکٹر صاحب ہے، کیا انداز ہے، کیا اخلاق ہے، کیا علاج کرتے ہیں، کیسے علاج کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اپنے آپ کو ایک پرسنالٹی کو آئیڈیل بنانے کی کوشش کرو، اور اس کے لیے بڑا آسان ہے، کس کو دیکھو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ تو اس کائنات کے آئیڈیل ہے نا، وہ تو سب کے آئیڈیل ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سب کا آئیڈیل بنایا تھا نا، تو ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں خود بخود آئیڈیل بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں خود بخود ایک نمونہ بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں میں طاقت دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے علاج میں طاقت دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر انسان بنائے گا۔ یاد رکھو کہ اس وقت انسانیت کو آپ کی بہت ضرورت ہے، بیماریاں عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر انسان کسی نہ کسی بیماری سے جوجھ رہا ہے، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے علاج کی۔ اسلام کے کچھ فلسفے، کچھ باتیں، کچھ اصول جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ تو تھوڑے سے بتائیں، اور بھی بہت سارے ہیں۔ اپنے آپ کو اگر ایسا بنانے کی کوشش کرو گے نا، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں شفا بھی دے گا، عزت بھی دے گا، مال بھی دے گا، رتبہ بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، سب دے گا۔ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے علاج کرو، اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا، اللہ تعالیٰ ہی برکتیں دینے والا ہے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہماری مدد فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔